بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، محترم اور معزز بہنوں، آج مجھے جس موضوع پہ گفتگو کرنے کو کہا گیا ہے وہ اسلام میں عورت کا مقام و مرتبہ ہے. لیکن یہ موضوع اسلام میں عورت کا مقام و مرتبہ، اس موضوع پہ گفتگو کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کہ اس دور میں یہ شیطانی قوتوں کی طرف سے پراپیگنڈا کیا گیا اور غلط فہمیاں پیدا کی گئیں اور مسلمان عورت کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ اسلام نے عورت کو کوئی مقام و مرتبہ نہیں دیا، اسلام میں تو عورت کا کوئی مقام ہی نہیں ہے. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہاں تک کہا گیا کہ اسلام تو عورت پہ ظلم کرتا ہے، یا اسلام نے تو عورت کے حقوق غصب کیے ہیں. تو یہ وہ صورتحال ہے اسلام دشمن قوتوں کے اعتراضات اور ان کے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی وجہ سے جو پیدا ہوئی. اور اس کے بعد پھر ہم نے مسلمانوں نے ایک دفاعی پوزیشن اختیار کر لی اور ہم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نہیں، اسلام میں تو عورت کے بڑے حقوق ہیں اور بڑا مقام ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس انداز سے اس گفتگو پہ، اس موضوع پہ ہمیں گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم دفاعی انداز میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ نہیں، اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں، مقام و مرتبہ دیا ہے. اور اس طرح گویا کہ ہم مرد اور عورت کو الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مرد الگ ہے اور عورت الگ ہے، اور مرد کو تو اسلام نے حقوق دیے ہوئے ہیں اور عورت کو حقوق نہیں دیے ہوئے ان کے خیال میں. اور پھر ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، عورت کو بھی اسلام نے حقوق دیے ہیں. تو اس کی بجائے جو اصل حقیقت ہے اس کی طرف ہمیں آنا چاہیے. اور اصل حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے انسان کو حقوق دیے ہیں، اور سب سے بڑا حق جو اسلام نے انسان کو دیا ہے اور سب سے بڑا مقام جو اسلام نے انسان کو دیا ہے اور سب سے بڑا وہ بلند اور عرفہ اور اعلیٰ اور عظمت کا وہ منصب جو اسلام نے انسان کو دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اسے یہ بتایا ہے کہ وہ کون ہے، دنیا میں اس کا کیا مقام ہے، کیوں اسے پیدا کیا گیا ہے، اور اس کا مستقبل کیا ہے، اور اس کے خالق سے اس کا تعلق کیا ہے. یہ وہ اصل مقام و مرتبہ ہے جو اسلام نے انسان کو دیا ہے. اور پھر انسان میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں. تو گویا کہ مرد اور عورت دونوں کو اسلام نے یہ بتایا ہے کہ انسان ہونے کے لحاظ سے ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. ورنہ اگر انسان اپنی اس حقیقت کو نہ جانتا ہو کہ میں کیا ہوں، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اسفل السافلین میں جا گرتا ہے، اور وہ کبھی بتوں کے آگے جھک رہا ہے اور پتھروں کے آگے جھک رہا ہے اور درختوں کے آگے جھک رہا ہے، اور کبھی سورج کی پوجا کر رہا ہے اور کبھی چاند کی پوجا کر رہا ہے، اور کبھی کسی سمندر سے ڈر رہا ہے اور دریا سے ڈر رہا ہے، اور کبھی کسی کالی دیوی سے ڈر رہا ہے، اور اس کے لیے قربانیاں دی جا رہی ہیں عورتوں کی اور مردوں کی اور مختلف شکلوں کی. تو یہ انسانی تاریخ کے جو دور گزرے ہیں کہ جن میں انسان ان گھٹیا حرکتوں میں مبتلا رہا ہے اور اپنے اصل مقام سے گرا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں، کہ میرا کیا مرتبہ ہے، میرا کیا درجہ ہے، مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، اور آگے میری منزل کیا ہے، میرا مستقبل کیا ہے. تو اسلام نے، اللہ کے تمام انبیاء نے اور اللہ کی تمام کتابیں جو نازل ہوئی ہیں ان میں یہی حقیقت انسان کو بتلائی گئی ہے
کہ وہ دنیا میں ایک افضل مخلوق کی حیثیت سے آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں اسے شرف بخشا ہے، عزت بخشی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے، کرامت، عزت، اور ہم نے انہیں سواریاں عطا کی ہیں خشکی میں بھی اور سمندروں میں بھی. اور یہ عزت اور یہ شرف صرف انسان کو حاصل ہے کہ وہ سوار ہو رہا ہے دوسری چیزوں پہ، اس پہ کوئی سوار نہیں ہو رہا. یعنی جتنے جانور ہیں اللہ نے انسان کے لیے مسخر کیے ہوئے کہ انسان اونٹ پہ سواری کر رہا ہے، گھوڑے پہ سواری کر رہا ہے، یا گاڑیوں پہ سواری کر رہا ہے، اور جہازوں پہ سفر کر رہا ہے، اور سمندری جہازوں پہ سفر کر رہا ہے. تو یہ جو ساری سواریاں ہیں خشکی میں اور سمندر میں، یہ ساری اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے انسان کو عطا کی ہیں. اور یہ اس کے شرف کی وجہ سے، اس کی عزت کی وجہ سے کہ دنیا کی ساری مخلوق کو ہم نے اس کے تابع کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سورج اور چاند کو ہم نے تمہاری خدمت میں لگایا ہوا ہے، زمین میں جو کچھ ہے وہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہوا ہے، تمہارے خادم ہے. سورج اور چاند اور یہ سارے سیارے اور جانور اور ساری مخلوق گویا کہ تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہے، پوری کائنات تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہے. تو یہ وہ شرف ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ عزت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے. لیکن انسان اسی وقت معزز بن سکتا ہے، اسی وقت اسے یہ عزت حاصل ہو سکتی ہے کہ جب وہ اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑے، جب وہ اپنے رب کی بھیجی ہوئی ہدایت سے استفادہ کرے، جب وہ انبیاء کی لائی ہوئی تعلیمات سے استفادہ کرے، تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ میں کیا ہوں اور میرا اس دنیا میں مقام کیا ہے. یہی وہ مشن تھا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، اور پھر یہی وہ پیغام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لے کر دنیا میں پھیلے، اور جس پیغام کے ذریعے انہوں نے انسان کو عزت دلوائی. یعنی اسلام سے پہلے کیا حالت تھی انسانوں کی کہ انہیں غلام بنایا ہوا ہوتا تھا. مختلف علاقوں میں کچھ خاندان تھے جو بادشاہیاں کر رہے تھے اور کچھ ان کے حواری ہوتے تھے، اور باقی سارے انسان جو ہیں بالکل جانوروں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا. کوئی ان کا حق نہیں تھا، کوئی ان کی عزت حاصل نہیں تھی، کوئی حقوق حاصل نہیں تھے، نہ انہیں آزادی حاصل تھی، نہ معاشی آزادی، نہ سیاسی آزادی، نہ مذہبی آزادی. بالکل جانوروں کی طرح سلوک کیا جاتا تھا انسان سے، بلکہ انسان نے انسانوں کو غلام بنایا ہوا تھا. یہ حالت پوری دنیا میں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت. پھر آپ نے اپنی دعوت کے ذریعے انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دلائی. مکہ کے اندر ابھی اسلامی حکومت قائم ہونے سے پہلے جب مکہ میں آپ دعوت دے رہے تھے تو اس وقت بھی قریش کا، آپ کے مخالفین کا جو سب سے بڑا اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے تو غلاموں اور سرداروں کو اکٹھا کر دیا. یہ تو کہ ان کی مجلس میں تو غلام اور سردار اکٹھے بیٹھتے ہیں، ان میں کوئی تفریق ہی نہیں ہے. یعنی وہ غلام کہ جنہیں وہ جانوروں سے بدتر سمجھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ مقام دیا، وہ مرتبہ دیا کہ انہیں اکٹھا بٹھایا قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے اندر، اور یہ تمیز ختم کر دی کہ یہ غلام ہے اور یہ آقا ہے اور یہ چھوٹا ہے اور یہ بڑا ہے اور یہ فلاں خاندان کا ہے فلاں خاندان کا ہے. قرآن نے اس کا فیصلہ کر دیا کہ عزت جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پہ ہوگی. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. کیا لوگو، ہم نے تمہیں ایک جوڑے مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے صرف پہچان کے لیے بنائے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز وہ ہے، عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. تو اس چیز کو معیار بنا دیا اسلام نے کہ انسان کا اپنا عمل اور باقی جو چیزیں تھیں جن کی وجہ سے بعض لوگ بڑے بنے ہوئے تھے اور دوسروں کو انہیں چھوٹا بنایا ہوا تھا، تو یہ چیزیں اسلام نے ختم کر دیں. اور انہی چیزوں میں یہ جو ظلم کی ساری شکلیں تھیں اور جو تفریق انسان اور انسان کے درمیان کر دی گئی تھی کہ کسی کو نیچے کیا ہوا ہے اور کسی کو اوپر کیا ہوا ہے، انہی میں سے ایک تفریق یہ بھی تھی کہ مرد اور عورت میں فرق. کہ یہ بحثیں ہو رہی تھیں کہ آیا عورت جو ہے وہ بھی کوئی مخلوق ہے یا نہیں. یہ بحثیں ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے پہلے.
اور حتیٰ کہ ان قوموں کے اندر کے جن کے پاس کتاب ہے، جب وہ بھی اپنی کتاب کو بھول بیٹھے اور اس سے انہوں نے منہ موڑا، تو ان کے ہاں بھی یہ حال تھا کہ یہ بحثیں ہو رہی تھی کہ عورت بھی کوئی مخلوق ہے یا مرد جیسی ہے یہ بھی، یا مرد سے کوئی تعلق رکھتی ہے یہ بھی، یا یہ کوئی الگ مخلوق ہے. اور بالکل گھٹیا مقام دیا جا رہا تھا، ادنا مقام دیا جا رہا تھا عورت کو. کس وجہ سے یہ دیا جا رہا تھا؟ کہ اس جاہلیت کی وجہ سے کہ جہاں پتہ نہیں تھا انسان کو کہ انسان کا مرتبہ کیا ہے اور مرد اور عورت کا آپس میں تعلق کیا ہے. تو یہ مشن تھا جو لے کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اٹھے اس پیغام کو لے کر، اور انہوں نے انسان کی غلامی سے نجات دلائی. صحابہ اکرام جب ایران میں پہنچے، جب ایرانیوں کے خلاف جنگ ہو رہی تھی، تو ایرانی حکمران نے کہا کہ اپنا ایک وفد بھیجیں کہ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ عرب کس مقصد کے لیے آئے ہیں. ان کی تو کوئی حیثیت نہیں تھی، یہ تو لٹیرے تھے، ڈاکو تھے، بکریوں کی چرواہے تھے، ہم چند ٹکڑے ان کی طرف پھینک دیتے تھے اور یہ چلے جاتے تھے. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں. تو جو وفد گیا کسریٰ کے دربار میں، جب ان سے پوچھا گیا کہ کیوں آئے ہو تم، تو انہوں نے کہا جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ. ہم اس لیے آئے ہیں کہ انسانوں کی غلامی سے نجات دلا کر صرف اور صرف اللہ کا بندہ بنائے. یعنی کوئی انسان کا بندہ نہ ہو، صرف سب لوگ اللہ کے بندے بنے، اور کسی انسان کو یہ اجازت نہ دی جائے کہ وہ اپنے جیسے انسانوں کو اپنا غلام اور بندہ بنائے. اور دوسرا ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم انسان کو دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت کی طرف لے جائیں. یہ دنیا کی تنگ زندگی کہ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا گیا ہے، تو ہم انسان کو یہ پیغام دینے آئے ہیں کہ یہ دنیا ہی صرف نہیں ہے، اس کے آگے آخرت کی وسیع زندگی ہے. اس پر ایمان لاؤ، اس پہ یقین کرو، اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے عمل کرو. تو اس طرح ہم اس دنیا کو وسیع کر رہے ہیں اس کے ساتھ آخرت کو جوڑ کر. اور تیسرا ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم مذہبوں کا، مذاہب کا جو ظلم ہے، مختلف مذہبوں کے نام پہ جو ظلم انسانیت پہ ہو رہا ہے، یعنی مذہب کے نام پہ، مقدس نام سے جس طرح انسانوں کو غلام بنایا گیا ہے اور ان پہ ظلم ہو رہا ہے اور بوجھ لادے ہوئے ہیں، ہم مذاہب کے ان مظالم سے بھی انسان کو نجات دلانا چاہتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ مذاہب کے مظالم ہی کی شکلیں تھیں کہ جہاں ہندوستان میں عورت کو اس کے شوہر کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، شوہر کے مرنے کی شکل میں. اس کو مذہبی رسم بنایا گیا تھا، یہ مذہب ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں تھا. یہ مذہب کے ظلم کی ساری شکلیں تھیں کہ مذہب کے نام پہ یہ ظلم ہو رہے تھے کہ ایک عورت کو زندہ جلایا جا رہا ہے اس کے شوہر کے ساتھ، اور کوئی روکنے والا نہیں، کیونکہ یہ مذہب ہے، یہ مقدس چیز ہے، کوئی اس سے روک نہیں سکتا، یہ اجر و ثواب کا کام ہے. اور آج بھی دیکھیں جو سخت مذہبی ہندو ہیں وہ آج بھی چھپ چھپ کر یہ کام کرتے ہیں، اور وہ اس کے خلاف ہیں کہ اس پہ پابندی لگائی جائے. اور پھر یہ اسی طرح جزیرۃ العرب میں جو کچھ ہو رہا تھا، مذہب ہی کے نام پہ بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا بتوں کے لیے، یا کسی جن بھوت کو راضی اور خوش کرنے کے لیے بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا. تو یہ جو ظلم مذہب کی شکل میں تھا، اس سے بھی انسانیت کو نجات دلانے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم اٹھے ہیں. اور یہ وہ پیغام تھا انبیاء کا، اور یہ وہ پیغام تھا اسلام کا جو پوری دنیا کو دیا گیا، اور جس میں بتایا گیا انسان کو کہ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو زمین تمہارے لیے بنائی ہے، کائنات تمہارے لیے بنائی ہے، تمہیں عزت بخشی ہے، تم کیوں اپنے آپ کو ذلیل سمجھ رہے ہو؟ اور پھر کسی انسان کو حق نہیں ہوگا کہ وہ دوسرے کو غلام بنائے. حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے دور میں اپنے گورنروں کو فرمایا کرتے تھے کہ ہر انسان کو اس کی ماں نے آزاد جنا ہے، آزاد پیدا ہوا ہے ہر ایک. تم کون ہوتے ہو انسانوں کو غلام بنانے والے؟ آزادیاں دی انسان کو، غلامی سے نجات دلائی. اور یہ جو آزادی انسان نے دلائی اور غلامی سے نجات دلائی پوری انسانیت کو، تو اس میں جہاں مرد کو غلامی سے نجات ملی وہیں عورت کو بھی غلامی سے نجات ملی. جہاں مرد کو اس کا مقام و مرتبہ بتایا گیا، تو وہاں عورت کو بھی بتایا گیا کہ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے.
اور اسلام نے ہی حقیقت انسانیت کے سامنے واضح کر دی کہ مرد اور عورت یہ الگ الگ نہیں ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، واضح طور پر فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا، یعنی آدم سے، اور پھر اسی جان سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا، یعنی عورت کہیں الگ سے نہیں آئی۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعضکم من بعض، مرد اور عورتوں کو کہا ہے کہ تم بعض سے ہو، تو یعنی تم ایک دوسرے سے ہو۔ عورت مرد سے ہے اور مرد جو ہے وہ عورت سے ہے، یہ دونوں کوئی الگ الگ مخلوق نہیں ہے کہ ہم ان کے الگ الگ حقوق کی بحث کریں اور ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ اس کے حقوق کیا ہیں اور اس کے حقوق کیا ہیں، تو اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ اسلام نے تو انسان کی حیثیت سے ایک مقام و مرتبہ انسان کو دیا، اور انسان میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، اور پھر مرد اور عورت دونوں کو ایک میدان دیا عمل کا اللہ تعالیٰ نے، کہ دنیا میں ہر ایک کو ایک میدان دیا عمل کا، ہر ایک کی ذمہ داریاں کچھ رکھی ہیں۔ مرد کا ایک میدان ہے عمل کا، عورت کا ایک میدان ہے عمل کا۔ مرد کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، عورت کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، اس لیے کہ دنیا اسلام کی نظر میں دار الامتحان ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ عمل کی جگہ ہے، اور ہر ایک نے یہاں عمل کرنا ہے، مرد نے بھی اور عورت نے بھی۔ تو اس میں پھر ہر ایک کو ڈیوٹیاں دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فرائض انہیں کچھ سونپے گئے ہیں، اور پھر ان فرائض کی ادائیگی کی روشنی میں، ان ڈیوٹیوں کو پورا کرنے کی روشنی میں، اپنا اپنا کام کرنے کی روشنی میں ہر ایک کو اللہ کے ہاں اجر ملے گا۔ آخرت کی کامیابی کا دار و مدار انہی فرائض اور ڈیوٹیوں پہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو دی ہیں۔ تو یہ کوئی الگ الگ مخلوق نہیں ہے کہ جن کے اندر ٹکراؤ ہو رہا ہو، جن کے اندر حقوق کی جنگ ہو رہی ہو، جو ایک دوسرے کے دشمن ہوں، جو ایک دوسرے سے انس نہ رکھتے ہوں، کوئی نفرت اور حسد اور بغض ایک دوسرے کے خلاف رکھتے ہوں، یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر محبت اور رحمت کا معاملہ ہے۔ قرآن میں سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان فرمائی، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اس کی اللہ کی یہ نشانیوں میں سے ہے، اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی اندر سے جوڑا تمہارا پیدا کیا ہے، اور پھر اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی ہے۔ یعنی صرف محبت بھی نہیں، بلکہ محبت کا بھی اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ، کہ جہاں یہ محبت صرف محبت نہیں رہتی بلکہ وہ رحمت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ مرد اور عورت کا یہ تعلق ہے کہ اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان محبت پیدا کی کہ وہ محبت رحمت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو اس طرح وہ ایک دوسرے کے لیے مہربان اور مشفق اور رحیم بن جاتے ہیں۔ تو جس طرح آج یہ شیطانی قوتیں سمجھتی ہیں کہ مرد اور عورت کو حقوق کے نام پہ لڑایا جائے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے کہ مرد کوئی الگ مخلوق ہے اور عورت الگ مخلوق ہے، اور مرد کے حقوق الگ ہیں اور عورت کے الگ ہیں، اور یہ دونوں جو ہیں ان کے درمیان ایک مارکا برپا ہے حقوق کے حصول کا، اور عورتوں کو اکسایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے حقوق حاصل کریں، اور مردوں کو اکسایا جاتا ہے کہ وہ اپنے حقوق حاصل کریں۔ تو یہ وہ شیطانی مشن ہے کہ جس کو پورا کرنے کی یہ قوتیں کوشش کر رہی ہیں۔ اس لیے شیطان کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہے، اور سب سے بڑی جو اس کی تمنا ہے، اور سب سے بڑا جو اس کا مشن ہے، وہ یہ ہے کہ وہ مرد اور عورت کے اس تعلق کو توڑے، مرد اور عورت کے درمیان وہ نفرت پیدا کرے، خصوصاً مرد اور عورت جب ایک شوہر اور بیوی کی حیثیت سے رہ رہے ہوں، اکٹھے ہوں، تو ان کو لڑایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال ایک حدیث میں اس طرح دی ہے کہ شیطان اپنا دربار لگاتا ہے اور اپنے چیلوں سے رپورٹیں لیتا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے، تمہاری کارکردگی کیا ہے، تمہاری کارکردگی کیا ہے۔ تو کوئی آ کے کہتا ہے کہ میں نے آج ایک شخص کو برائی میں مبتلا کر دیا، قتل کرایا، زنا کرایا، تو وہ کہتا ہے کہ ممکن ہے وہ توبہ کر لے، ممکن ہے وہ تائب ہو جائے، ضروری تو نہیں کہ وہ اسی گناہ میں مبتلا رہے۔ لیکن جو اس کا چیلا اسے آ کر یہ رپورٹ دیتا ہے کہ میں نے آج مرد اور عورت کو آپس میں لڑا دیا ہے، میاں اور بیوی کو، اور شوہر اس کی بیوی کو لڑا دیا ہے، تو اسے وہ گلے ملتا ہے، سب سے زیادہ عزت اسے دیتا ہے،
اور اسے کہتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے، یہ ہے کرنے کا کام. یعنی یہاں سے گویا کہ انسانی معاشرے کی جڑیں کٹتی ہیں یہاں سے. اس لیے کہ مرد اور عورت کا یہ جو تعلق ہے کہ جس کے ذریعے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں ایک نکاح کی شکل میں، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے درمیان محبت اور رحمت پیدا کرتا ہے، اور جس کے ذریعے پھر انسانی نسل آگے چلتی ہے، جس پہ انسانی نسل کی بقا کا انحصار ہے، اور جہاں انسانی اولاد کو انسان کی اولاد کو سکون ملتا ہے، ان کی تربیت ہوتی ہے، اور جہاں مرد کو سکون ملتا ہے اور عورت کو جہاں سکون ملتا ہے، تو اس بنیادی جگہ کو، اس جڑ کو شیطان چاہتا ہے کہ کاٹ دیا جائے. اور اس جڑ کو جب کاٹا جائے گا، یہاں جب فساد برپا کیا جائے گا، یہاں جب حسد اور بغض اور نفرت کے بیج بوئے جائیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف لڑایا جائے گا اور دشمن بنا کر کھڑا کیا جائے گا، تو پوری انسانیت کا مستقبل تباہ ہو جائے گا. مرد اور عورت کا سب کا سکون ختم ہو جائے گا، اولاد تباہ ہو جائے گی، اور پھر یہی وہ بنیادی یونٹ ہے کہ جہاں سے جس پہ اس کے بعد پورے معاشرے کی بنیاد تعمیر ہو رہی ہے. ایک گھر، اسی سے پورا معاشرہ بنتا ہے، اسی سے انسانی تمدن وجود میں آتا ہے. تو یہاں جب انتشار پیدا ہوگا اور یہاں جب ایک دوسرے کے خلاف مرد اور عورت کو لڑایا جائے گا، تو پھر پورے معاشرے کو تباہ کرنا اور انسانی نسل کو تباہ کرنا یہ شیطان اور اس کے چیلوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو اس سے اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کی نظر میں مرد اور عورت کے اس تعلق کی اہمیت کتنی ہے، اور کس قدر اس تعلق کی اسلام مضبوطی چاہتا ہے. اور پھر یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان اور فطرت کا کیسا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ اس تعلق کے ذریعے جو محبت پیدا ہوتی ہے وہ سب محبتوں پہ حاوی ہے. ممکن ہے کہ کسی مرد اور عورت کا جو تعلق قائم ہوتا ہے نکاح کے ذریعے، جب وہ اس رشتے میں منسلک ہوتے ہیں، تو ممکن ہے ایک کسی دنیا کے کسی کونے سے ہو اور کسی نسل سے تعلق رکھتی ہے عورت، اور مرد کسی اور نسل سے تعلق رکھتا ہے، اور بالکل وہ الگ الگ نسلوں سے ہیں، الگ الگ علاقوں سے ہیں، الگ الگ زبانیں بولنے والے ہیں، لیکن جب اس تعلق میں جڑتے ہیں تو سب سے زیادہ محبت مرد اور عورت میں آپس میں اللہ تعالیٰ قائم کر دیتا ہے. اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پہ دی کہ جنگ احد میں جب بہت سارے صحابہ شہید ہوئے تو ان میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں. تو اسی جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جو حمنہ بنت جحش کے ماموں تھے، اور اسی جنگ میں ان کے بھائی بھی شہید ہوئے. تو جب انہیں خبر دی گئی بھائی کی شہادت کی تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا، صبر کیا. ماموں کی شہادت کی خبر دی گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا، صبر کیا. اور جب شوہر کی شہادت کی خبر ملی تو بے ساختہ چیخ نکل گئی ان کی، رو پڑی، کنٹرول نہ کر سکیں اپنے اوپر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو ایک عورت کے دل میں اس کے شوہر کی کتنی محبت ہوتی ہے، کہ انہوں نے ماموں کی شہادت پہ صبر کیا ہے، بھائی کی شہادت پہ صبر کیا ہے، لیکن شوہر کی شہادت کے موقع پہ کیا حال ہو گیا. تو بے شک کوئی شوہر کسی دوسری نسل سے تعلق رکھتا، دوسری زبان بولنے والا، لیکن یہ وہ قانون ہے کہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، رحمت ہے، اسی آیت کے مطابق جو میں نے پہلے پڑھی، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. تو یہ محبت اور رحمت ہی ہے کہ جو یہاں ہونی چاہیے اور جس کو باقی رہنا چاہیے. اور یہ اگر باقی نہ رہے تو پھر خاندانی نظام ختم ہو جاتا ہے اور پھر انتشار پیدا ہوتا ہے اور پھر انسانی نسل تباہ ہو جاتی ہے. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ اسلام نے تو انسان کو مقام و مرتبہ دیا ہے اور
اور اس کے بعد پھر ہر ایک کی ڈیوٹیاں ہیں. عورت کو ذمہ داریاں دی ہیں اور مرد کو ذمہ داریاں دی ہیں. تو عورت کو جو ذمہ داریاں دی ہیں اسلام میں، ان میں سب سے بڑی اس کے ذمہ داری اسی گھر کی ذمہ داری ہے. یہی اس کا منصب ہے اسلام میں، یہی مرتبہ اسے دیا گیا ہے کہ اس گھر کی ذمہ داری اسے دیا ہے کہ اس گھر میں وہ سکون پیدا کرے. اس گھر میں مرد کو سکون ملنا چاہیے، اور جب مرد کو سکون ملے گا تو پھر اسے بھی سکون ملے گا. ان دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنے. اور اگر عورت اپنی یہ ڈیوٹی، اپنا یہ فریضہ صحیح طرح ادا کرتی ہے تو اللہ کے ہاں اس کے لیے کامیابی ہے. اتنا بڑا اجر ہے اس ڈیوٹی کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بھی عورت اس حالت میں فوت ہوگی کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گی. یعنی یہ ٹارگٹ دیا گیا عورت کو، یہ مرتبہ اسے دے دیا گیا کہ یہ ذمہ داری جو اسے گھر کی سونپی گئی ہے، تو اگر وہ یہ ذمہ داری اس طرح ادا کرتی ہے بہترین طریقے سے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو اس کے لیے جنت ہے. اس لیے کہ اصل جو کامیابی کا معیار اسلام نے انسان کے سامنے رکھا ہے وہ دنیا نہیں ہے، وہ تو آخرت ہے. دنیا میں تو دونوں کا امتحان لیا جا رہا ہے، مرد کا بھی اور عورت کا بھی، اور ہر ایک کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں. تو اصل کامیابی، اصل زندگی وہ تو آخرت ہے. اصل منصب جو ملنے والا ہے، جو اصل مقام ملنے والا ہے، مرتبہ ملنے والا ہے، وہ آخرت میں ہے. تو عورت اگر اپنی یہ ڈیوٹی ادا کرتی ہے تو اتنی بڑی خوشخبری اسے دی گئی کہ اس کے لیے جنت ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت اگر 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اور اس کے بعد اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو اس کے لیے جنت ہے. ایک تو یہ مقام کہ شوہر سے عورت کا جو تعلق ہے، یہ اس کی ڈیوٹی اگر وہ صحیح طرح ادا کرتی ہے تو کیا مقام و مرتبہ اسے اسلام نے دیا ہے آخرت میں. اور دوسری طرف پھر اولاد سے تعلق جو عورت کا ہے کہ اس میں بھی بہت بھاری ذمہ داری عورت پہ عائد ہوتی ہے. اس کے لیے وہ مشقتیں برداشت کرتی ہے، تکلیفیں برداشت کرتی ہے، بڑی قربانیاں دیتی ہے. تو یہ ڈیوٹی جو اسے دی گئی ہے، یہ ڈیوٹی بھی اگر وہ ادا کر رہی ہے اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کو سامنے رکھ کر، تو پھر اس ڈیوٹی کا بھی بہت بڑا اجر ہے جو اسلام نے عورت کو دیا ہے. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی مرد کے مقابلے میں یہاں عورت کو زیادہ مرتبہ اسلام نے دیا ہے، زیادہ اس کی قربانیوں کی قدر کی ہے، اور اس کے نتیجے میں زیادہ بدلہ بھی دنیا میں بھی دیا ہے اس کو. مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں کا. اس نے پھر پوچھا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں کا. اس نے پوچھا، اس کے بعد آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا. چوتھی مرتبہ جب اس نے بات دہرائی تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ کا. گویا کہ 3 درجے ماں کو دیے ہیں یہاں اسلام نے، اور چوتھا درجہ جو ہے وہ باپ کو ملا. یعنی اتنے درجات عورت کے یہاں بلند ہیں، اتنے حقوق اس کے رکھے ہیں مرد کے مقابلے میں. کیوں زیادہ عورت کے حقوق رکھے ہیں مرد کے مقابلے میں؟ کیوں اسے زیادہ درجہ و مرتبہ دیا یہاں مرد کے مقابلے میں؟ اس لیے کہ یہاں اس کی قربانیاں زیادہ ہیں، یہاں وہ مشقت زیادہ برداشت کرتی ہے اولاد کو پالنے میں، ان کی تربیت کرنے میں. جو جن مراحل سے عورت گزر رہی ہے، جو کام وہ کر رہی ہے اللہ کی دی ہوئی اس ڈیوٹی اور ذمہ داری کے مطابق کہ جو اللہ نے اس پہ ذمہ داری عائد کی ہے، جو فریضہ عائد کیا ہے، تو اگر وہ صبر کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے بہترین طریقے سے اپنی یہ ذمہ داریاں پوری کرتی ہے تو نہ صرف آخرت بلکہ دنیا میں بھی یہ عظیم درجہ ہے کہ مرد کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ اس کا درجہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا کہ اس کا حق سب سے پہلے ہے اولاد پہ اور کئی گنا بڑا ہے مرد کے مقابلے میں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی قدر کرتا ہے بندوں کے اعمال کی، کہ جتنی کسی کی ڈیوٹی زیادہ ہے، جتنا کوئی زیادہ قربانی دے رہا ہے، جتنا فریضہ کسی کا زیادہ ہے اور وہ اچھے طریقے سے ادا کر رہا ہے، تو اسی قدر اسلام نے اس کو مقام و مرتبہ دیا ہے. اور پھر اسی قدر
اس کو سہولتیں بھی دی ہیں. یعنی یہ ہے دین فطرت. اسلام دین فطرت ہے کہ ایک طرف مقام و مرتبہ عورت کو دیا ہے اور دوسری طرف اس کی ڈیوٹی کو دیکھتے ہوئے کچھ فرائض ہیں کہ جن میں اس کے ساتھ نرمی کی گئی ہے. اس سے وہ مطالبہ نہیں کیا گیا جو مرد سے کیا گیا ہے. مثال کے طور پہ عورت پہ بہت ساری وہ چیزیں فرض نہیں ہیں جو مرد پہ فرض ہیں. عورت پہ جمعہ فرض نہیں ہے, باجماعت فرض نماز فرض نہیں ہے, جہاد فرض نہیں ہے, اور اس طرح کی ڈیوٹیاں جن کا مرد سے مطالبہ کیا گیا عورت سے مطالبہ نہیں کیا گیا. کیوں نہیں مطالبہ کیا گیا؟ اس لیے کہ اس کا کام ایسا ہے کہ جہاں اسے یہ سہولت ملنی چاہیے. اگر آج ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت پہ باجماعت نماز فرض ہے, کہ ایک عورت بچوں میں ہے, بچے گھر میں فوراً چھوڑے اور بھاگ کر مسجد میں جائے, جمعہ فرض ہے اور بچوں کو چھوڑے اور مسجد میں جائے, تو کتنی مشقت ہوتی ہے عورت کے لیے. تو اس لیے مقام و مرتبہ اس ڈیوٹی کا اللہ تعالیٰ نے بڑا عظیم دیا ہے عورت کو. لیکن دوسری طرف بعض مطالبے, بعض فرائض کے جو مرد سے کیے گئے ہیں, جو ڈیوٹیاں ذمہ داریاں مرد پہ ڈالی گئی ہیں عبادات کی, عورت کو اس سلسلے میں رخصت دے دی گئی ہے بہت سارے معاملات میں. پھر اسی ڈیوٹی میں اولاد کی تربیت, اولاد کے لیے مشقت برداشت, اس میں بھی حتیٰ کہ عورت اگر اسی حالت میں جان دے دیتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہداء میں شمار کیا ہے. یعنی وہ ایک تو وہ شہید ہے جو میدان جنگ میں شہید ہو رہا ہے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شہداء کا ذکر کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے شہید اور بھی ہیں, تو ان میں آپ نے اس عورت کا بھی ذکر کیا کہ جو ولادت کے دوران, بچے کی ولادت کے دوران جو فوت ہو جاتی ہے. یعنی اتنی اس کی یہ قربانی, اس دوران اگر وہ اپنی جان دے دیتی ہے تو اس کو شہادت کے مرتبے پہ اسلام نے فائز کیا ہے. یہ ہے قدر عورت کی قربانیوں کی, اس کے عمل کی, کہ جو وہ کرتی ہے اللہ کی رضا کے لیے. تو یہ مرتبہ جو آخرت میں اسے ملنے والا ہے اگر وہ اپنی یہ ڈیوٹی صحیح طرح ادا کر رہی ہے. یہ ڈیوٹی کی ادائیگی میں اسے یہ قربانی دینی پڑتی ہے. پھر اسی طرح بچوں کی تربیت کے لیے عورت جو قربانی دیتی ہے, مشقت, اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنی قدر کی جاتی ہے, اور اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے عورت کے لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک دفعہ ایک عورت آئی سوال کرنے کے لیے, اور اس کے ساتھ اس کی 2 بچیاں تھیں. تو اس نے سوال کیا تو میں نے دیکھا کہ 2 بچیاں ہیں, ایک عورت ہے, تو 3 کھجوریں اسے دے دی. اس نے ایک کھجور اپنی ایک بچی کو دے دی اور ایک دوسری کھجور دوسری بچی کو دے دی, اور تیسری کھجور اس نے خود کھانے کی کوشش کی. لیکن ان بچیوں نے اس کی طرف اس طرح دیکھا ایسی نظروں سے کہ گویا کہ وہ تیسری کھجور بھی کھانا چاہتی ہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ تیسری کھجور خود کھاتی, اس نے اس کھجور کے بھی 2 حصے کیے اور اپنی ان دونوں بچیوں میں تقسیم کر دیے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے اس کا یہ کام جو ہے اس نے بڑا متاثر کیا. میں بڑی اس سے متاثر ہوئی کہ کتنی اس نے قربانی دی ہے اپنی بچیوں کے لیے, یا اپنی خواہش کو پورا نہیں کیا, اور جب دیکھا کہ بچیاں خواہش رکھتی ہیں تو وہ چیز ان کے حوالے کر دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس واقعے کا ذکر کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کے اس عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت اس کے لیے واجب کر دی ہے. یعنی دیکھیں کہ یہ وہ قربانی ہے کہ جو ہر عورت اولاد کے لیے دیتی ہے, ہر عورت دیتی ہے. کتنے ایسے واقعات ہر عورت کے ساتھ ہوتے ہوں گے کہ وہ کوئی چیز کھانا چاہتی ہے لیکن بچوں کی خواہش ہے تو انہیں دے رہی ہے, کوئی چیز وہ پینا چاہتی بچے کی خواہش ہے اسے دے دیتی. یعنی گویا کہ ماں اپنی ہر خواہش کو قربان کر دیتی ہے بچے کی خواہش پہ. تو یہ تو ہر عورت قربانیاں دے رہی. تو اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے عورت سے. جب وہ اپنی ایک خواہش بھی قربان کرتی ہے اولاد کے لیے, ترجیح دیتی ہے اولاد کی خواہش کو, انہیں خوش کرتی ہے, اپنی خواہشوں کو چھوڑ دیتی ہے, تو اس کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ کیا ہے. تو یہ وہ مقام و مرتبہ ہے کہ جو آخرت میں پھر ان قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. اس ڈیوٹی کو صحیح طرح ادا کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے عورت کے لیے کہ اگر وہ اپنا یہ فریضہ, یہ ڈیوٹی صحیح طرح ادا کر رہی ہے تو اس طرح نہیں کہ اس کے ان اعمال کی قدر نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر ہے اس کی, اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کا اسے اللہ کے ہاں اجر ملے گا اور اس کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی. پھر دیکھیں کہ
اسلام سے پہلے جاہلیت میں یا آج کی بھی جو جاہلیت ہے اس میں کیا کیا تصور تھا عورت کے بارے میں، کہ جس طرح قرآن نے نقشہ کھینچا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی بیٹی کی پیدائش کی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ غصے کے گھونٹ پی رہا ہوتا تھا، یعنی وہ سننا نہیں چاہتے تھے کہ بیٹی پیدا ہوئی، اور اس کے بعد زندہ دفن کر دیتے تھے لڑکیوں کو۔ کیوں؟ ان میں سے بعض اس وجہ سے دفن کرتے تھے کہ شرم کی بات ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، کل کوئی ہمارا داماد بنے گا، یا بعض ایسے بھی تھے کہ جو فقر و فاقہ کی وجہ سے یہ کام کرتے تھے۔ اور یہی وہ حالت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ قیامت جب آئے گی اٹھائے جائیں گے لوگ، تو یہ وہ وقت ہوگا کہ جب ایک زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کس جرم میں اسے قتل کیا گیا۔ تو یہ تھی جاہلیت کہ جس میں لوگ مبتلا تھے کہ عورتوں کو قتل کر رہے ہیں، زندہ درگور کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ تو کمانے کے قابل نہیں ہیں، یہ تو لڑنے کے قابل نہیں ہیں، اور کوئی انہیں وراثت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بیٹی کی پیدائش پہ رونا دھونا شروع کر دیتے اور غم و غصے میں مبتلا ہو جاتے، خوشی کا اظہار نہیں ہوتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جاہلیت کا۔ اور اس کے مقابلے میں اسلام نے جو عورت کو مقام و مرتبہ دیا اور دنیا میں بھی اس کے لیے جو عزت پیدا کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں دی اور اس نے اچھے طریقے سے انہیں پالا، ان کی اچھی تربیت کی، اور بچوں پہ لڑکوں کو ان پہ ترجیح نہیں دی، تو اس کے لیے جنت ہے، جنت کا وعدہ کیا۔ اور ایک حدیث میں اس طرح ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا کی اور اس نے انہیں اچھی طرح پالا، اچھی طرح ان کی تربیت کی، تو میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ تو آپ نے اس طرح اپنی انگلیاں ملائیں کہ گویا کہ میرے ساتھ ہوگا وہ جنت میں، کہ جس نے بیٹیوں کو پالا، ان کی تربیت کی، گویا کہ ڈیوٹی ادا کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھی۔ تو یہ وہ نظریہ تھا جو اسلام نے جس کو پھیلایا، اور جس کے بعد بدل گئی نظر لوگوں کی، کہ وہ لوگ جو نفرت کرتے تھے اور بیٹی کی پیدائش پہ وہ غصے ہو جاتے تھے، کہ وہی لوگ تھے کہ اب وہ بیٹی کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں، بہت عظیم اجر کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بشارتوں کے نتیجے میں وہ جنت کے حصول کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح معاشرے کو بالکل بدل دیا، عورت کا مقام و مرتبہ رکھ دیا، وراثت عورت کو دی، باپ کی طرف سے، بھائیوں کی طرف سے، بیوی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، ہر طریقے سے عورت کو وراثت دی، لیکن اس پہ کوئی معاشی ذمہ داریاں عائد نہیں کی۔ ساری معاشی ذمہ داریاں مرد پہ عائد کی کہ وہ ذمہ دار ہے گھر کا، وہ لائے کھلائے بچوں کو، کمائے۔ عورت پہ کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی کہ اس پہ کمانے کی ذمہ داری ہے، وہ باہر جائے کام کرے، کما کے لائے گھر کے لیے نہیں، اسے ان ساری ذمہ داریوں سے آزادی اسلام نے دی ہے، اور یہ ساری ذمہ داریاں مرد پہ ڈالی۔ اور پھر مرد بھی اگر اپنی یہ ڈیوٹی صحیح طرح ادا کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ اور مرد کی بھی سب سے بڑی کامیابی اور سب سے بڑی خوبی اسلام نے کس چیز کو قرار دیا ہے کہ وہ اپنے گھر میں اچھا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں تم سب سے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ گویا کہ مرد کے لیے بھی جو اچھائی کا معیار ہے، جو کامیابی کا معیار ہے، وہ یہ نہیں رکھا کہ وہ باہر بڑا اچھا ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑی نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین تم میں سے وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، بیوی کے ساتھ اچھا ہے، بچوں کے ساتھ اچھا ہے۔ یعنی اگر وہ بیوی بچوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو پھر وہ اچھا نہیں ہو سکتا، پھر بہتر شخص نہیں ہو سکتا، بے شک باہر اس کی جو بھی حیثیت ہو۔ تو مرد کو بھی یہ ذمہ داری دی کہ اپنے گھر کے اندر اسے اچھا ہونا چاہیے، اپنی بیوی کے ساتھ اسے اچھا سلوک کرنا چاہیے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی مختلف مراحل میں اور پھر آخری زندگی میں بھی آخری کلمات جو آپ کی زبان مبارک سے نکلے وفات سے پہلے، اس میں بھی آپ نے مردوں کو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی۔ استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آپ نے ہمیشہ مردوں کو یہ تاکید کی، اور وہ لوگ کہ جو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے تھے تو آپ نے انہیں اچھے آدمی نہیں سمجھا یا اچھے لوگ نہیں قرار دیا۔ تو گویا کہ مرد کو بھی یہ بتایا کہ اس کا اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار کیا ہے، ایک بہترین مسلمان بننے کا معیار کیا ہے، کہ وہ اپنی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا۔ پھر مرد جو کچھ خرچ کرتا ہے اپنے بیوی بچوں پہ، اس خرچ کو بھی بہترین خرچ قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دینار درہم وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، جہاد پہ خرچ کرتے ہو، فقیر مسکین کو دیتے ہو، اور ایک وہ ہے کہ جو تم اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین وہ ہے جو تم اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہو، سب سے بڑا اجر اس روپے پیسے کا ملے گا کہ جو تم اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہو۔ حالانکہ یہ وہ چیز ہے کہ جسے بالکل لوگ سمجھتے ہیں یہ تو ہمارا اپنا گھر کا کام ہے اور یہ تو دنیا کی ڈیوٹی ہے، اس میں اجر و ثواب کا کیا ذریعہ ہے، لیکن حتیٰ کہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا جاتا ہے فقیر مسکین کو یا دوسری ساری نیکی کی شکلوں میں، اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب کا ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درہم و دینار کو قرار دیا کہ جو ایک مرد اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے۔ تو مرد کو بھی بتایا کہ کیا اسے کرنا ہے، کیا اس کی بیوی کا مقام ہے، کیا اس کے بچوں کا مقام ہے، اس کی ڈیوٹی کیا ہے۔ تو یہ وہ ذمہ داریاں ہیں، یہ وہ فرائض ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے رکھے ہیں، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی، انسان کے لحاظ سے۔ اور اس کے بعد دونوں کو بتا دیا ہے کہ تم میں سے جو بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو وہ سب جنت میں داخل ہوں گے۔ مَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، کہ جو بھی تم میں نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، وہ مومن ہو، وہ سب جنت میں داخل ہوں گے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی۔ پہلے طویل دعا کا ذکر ہے جو اہل ایمان کی دعا، کہ اللہ نے دعا قبول کی اور اس کے جواب میں فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض، تم بعض ہو، سب ایک ہو۔ کوئی یہ نہیں ہوگا کہ مرد کا عمل جو ہے اس کا اجر زیادہ ہے اور عورت کے عمل کا اجر کم ہے۔ اللہ کے یہاں سب کے لیے اجر ہے، اس ڈیوٹی اور فریضہ کے لحاظ سے جو اللہ تعالیٰ نے سونپا ہے ہر ایک کو، وہ اور جو میدان عمل ہر ایک کو دیا ہے اس میں کام کرنے کے لحاظ سے ہر ایک کو اللہ کے اجر ملے گا، اور کسی کا ذرہ برابر بھی کوئی عمل اللہ کے ہاں ضائع نہیں ہوگا، خواہ مرد ہو یا عورت، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا اس کے اس عمل کا۔ تو صرف میدان الگ الگ ہے۔ آج میں شیطانی قوتیں جو لڑانے کی کوشش کرتی ہیں کہ مرد یہ ہیں اور مرد حقوق ایسا کہہ رہے، تو حقیقت کیا ہے کہ دیکھا جائے تو مرد اور عورت کے حقوق الگ نہیں ہیں، مرد اور عورت کے حقوق ایک ہی ہیں۔ اگر مرد کو حقوق ملیں گے تو خود بخود عورتوں کو بھی مل جائیں گے، اور اگر عورتوں کو ملیں گے تو خود بخود مردوں کو مل جائیں گے۔ اس لیے کہ مرد کا کیا تعلق ہے عورت سے، یا عورت کا کیا تعلق ہے؟ عورت یا تو ماں کی حیثیت سے ہے، یا بہن کی حیثیت سے ہے، یا بیٹی کی حیثیت سے ہے، یا بھائی کی حیثیت سے ہے، یا بیوی کی حیثیت سے ہے۔ تو ایک عورت کی کیا تمنا ہے بیوی کی حیثیت سے کہ اس کا مرد جو ہے وہ اچھی حالت میں ہو، اچھی ملازمت کر رہا ہو، اچھے طریقے سے رہ رہا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا کرے۔ یہی دعا ہے ایک عورت کی۔ ایک بہن کی کیا دعا ہے اپنے مرد کے لیے؟ یہی تمنا ہے۔ ایک ماں کی کیا دعا ہے اپنے بیٹے کے لیے؟ یہی اس کی تمنائیں ہوں گی۔ اور اسی طرح عورت کا جو تعلق ہے مرد سے، تو عورت کوئی مرد سے الگ نہیں ہے کہ عورت کے حقوق الگ ہیں۔ عورت تو جڑی ہوئی ہے اس لحاظ سے مرد سے، بہن کی حیثیت سے اور بیوی کی حیثیت سے اور ماں کی حیثیت سے اور دوسری ان حیثیتوں سے۔ تو حقیقت میں آج وہ لوگ جو کسی کے بھی حقوق ادا نہیں کرنا چاہتے، وہ اس طرح تفریق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہ انہیں مردوں کے حقوق دینے پڑے اور نہ عورتوں کے حقوق دینے پڑے، اور وہ شور یہ مچاتے رہیں، عورتوں کو اس طرح وہ بہکائیں کہ تمہارے حقوق مردوں نے غصب کیے ہوئے ہیں، اور مردوں کو یہ کہیں کہ تمہارے حقوق عورتوں نے غصب کیے ہیں، اور حقیقت میں اس طرح لڑا کر وہ خاندان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اور کسی کے بھی حقوق ادا نہیں کرنا چاہتے۔ تو اسلام اس
تعلق جو مرد اور عورت کا ہے اور اس کے نتیجے میں خصوصاً جو گھر بستا ہے اور جس کے نتیجے میں انسانی معاشرہ وجود میں آتا ہے، اس کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ مرد اور عورت دونوں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہاں ہے کہ یہاں وہ کامیاب ہونے کی کوشش کریں، یہاں وہ پاس ہونے کی کوشش کریں، یہاں وہ اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کی کوشش کریں، یہاں سب سے زیادہ وہ توجہ دیں اور اپنی صلاحیتیں صرف کریں۔ تو یہ وہ امتحان گاہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو رکھا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، عورتوں کو اور مردوں کو، اپنے یہ فرائض اور یہ ذمہ داریاں صحیح طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس شیطانی پراپوگنڈے سے اللہ تعالیٰ بچائے کہ جس کے ذریعے مرد اور عورت میں یہ تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں اس لیے بات اپنی مختصر کر رہا ہوں کہ سوالات کافی ہیں، لیکن میرے پاس وقت صرف 10 منٹ ہے۔ ان میں دیکھتا ہوں اگر ان 10 منٹوں میں کچھ سوالات کا جواب دیا جا سکے تو میں دیتا ہوں، اور ورنہ کوئی اور نشست اس کے لیے رکھ لیں گے۔ یہ سوال ہے کہ سالگرہ کیوں نہیں منانی چاہیے؟ کیا کسی اور کے برتھ ڈے کی چاکلیٹ بھی کھانا نہیں چاہیے؟ بچوں کو سمجھانے کے لیے کیا طریقہ استعمال کیا جائے؟ سالگرہ وغیرہ جو ہے یہ مغربی کلچر ہے، ہمارا کلچر مسلمانوں کا نہیں ہے، اور اس معاملے میں ہمیں یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو انہی میں سے ہوگا۔ مشابہت سے کیا مراد ہے؟ کلچر کسی کا اپنانا یا مذہبی طور پہ کسی کی مشابہت اختیار کرنا۔ ایک چیز ہے جدید ٹیکنالوجی، مثلا کوئی گاڑی کسی نے بنائی ہے تو یہ خود اسلام نہیں کہتا کہ گاڑی پہ وہ عیسائی بیٹھے ہیں تو آپ نہ بیٹھیں، جہاز پہ وہ بیٹھے ہیں تو آپ نہ بیٹھیں۔ یہ وہ دنیا کے وسائل ہیں، یہ ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے، لیکن کسی کے کلچر کو اپنانا، عادات و اطوار کو اپنانا، ان کی رسموں کو اپنانا، یہ چیز جو ہے اسلام نے اس سے منع کیا۔ اس سے اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر جب روزہ رکھا 10 محرم کا، تو آپ کو پتہ چلا کہ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا آئندہ سال۔ کیوں؟ کہ یہودیوں سے الگ کرنے کے لیے اپنے آپ کو، کہیں کو یہ نہ سمجھ لے کہ ہم اور وہ ایک جیسا ہی کام کر رہے ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناپسند تھی کہ دوسروں سے ہماری مشابہت نہ ہو۔ تو اس لیے یہ چونکہ غیر مسلم جو ہے ان کا کلچر ہے، تو یہی بچوں کو یہی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ اللہ کے جو دشمن ہیں، جو کافر ہیں، یہ ان کا کلچر ہے۔ تو ان کے کلچر پہ ہم نہیں چلیں گے، ہماری اپنی تہذیب ہے، اپنا کلچر ہے، ہمارا اپنی ثقافت ہے۔ اور جہاں تک برتھ ڈے کے چاکلیٹ کھانے کا تعلق ہے، تو یہ تو نہیں کہ یہ چاکلیٹ حرام ہے، جس طرح کہ غیر اللہ کے لیے چیز دی جاتی ہے، اس طرح کی چیزوں میں سے تو نہیں ہے۔ اگر کوئی کھا لے تو یہ نہیں ہوگا کہ اس نے حرام چیز کھائی ہے، لیکن اس طرح کی چیزوں کی حوصلہ شکنی بہرحال ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں کو، مسلمانوں میں خصوصاً اگر یہ چیز پھیل رہی ہے تو انہیں پتہ چلے کہ یہ چیز غلط ہے، اس کو نہیں پھیلنا چاہیے، نہیں اپنانا چاہیے۔ کیا دعا مانگتے وقت ہاتھ اٹھانا ضروری ہے؟ کہ حدیث سے ثابت ہے کہ ہر نماز میں دعا مانگنا ضروری ہے؟ دعا مانگتے وقت ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، لیکن مستحب ہے، یا دعا کے آداب میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک شخص دور سے آتا ہے لمبا سفر کر کے، اور غبار آلودہ اس کا جسم، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کرنے کے لیے، اور لیکن اس کا کھانا پینا پہننا حرام ہے، تو کیسے اس کی دعا قبول کی جائے؟ تو یہاں آپ نے دعا کے لیے گویا کہ ہاتھ اٹھاتا ہے، تو گویا کہ ہاتھ اٹھانا یہ ایک فطرت میں سے ہے دعا کے لیے، اور اس لیے مستحب ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ اٹھائے کبھی نہیں اٹھائے، بلکہ اکثر یہ ہوا ہے کہ کسی نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کرے، تو آپ نے دعائیہ کلمات کہہ دیے ہاتھ اٹھائے بغیر، لیکن بعض دفعہ دعاؤں میں آپ نے ہاتھ بھی اٹھائے ہیں، یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو جسم کے حصہ ہے بغلوں کے نیچے، اس کی سفیدی نظر آ رہی تھی ہمیں، اس قدر آپ نے اس طرح یعنی اوپر ہاتھ اٹھائے۔
تو دونوں چیزیں ثابت ہیں، ہاتھ کبھی اٹھائے ہیں کبھی نہیں اٹھائے، تو ضروری نہیں ہے، ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا ہو سکتی ہے۔ کیا ہر نماز میں دعا مانگنی ضروری ہے؟ نماز میں بہت ساری دعائیں ہیں جو ہم ویسے ہی مانگتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی ایک دعا ہے، ایک عہد ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہم کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ بھی ایک دعا ہے۔ پھر اسی طرح اور بھی دعائیں ہیں، اور نماز میں خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ سجدے کی حالت جو ہے اس میں بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو سجدے کی حالت میں دعا کرو، یعنی رکوع میں تو اللہ کی تسبیح کرے سبحان ربی العظیم، لیکن سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ تسبیح کے بعد آدمی دعا کرے جو بھی دعا کرنا چاہتا ہے۔ سجدہ دعا کی قبولیت کی بہت بڑی جگہ ہے۔ اس کے بعد تشہد میں، تشہد کے آخر میں دعا کریں، نماز کے اندر جو بھی مسنون دعائیں ہیں وہ آدمی اس میں پڑھ سکتا ہے، تو یہ دعائیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی تشہد میں مثلا دعا نہیں کرتا یا سجدے میں دعا نہیں کرتا تو یہ مطلب نہیں کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، تو اس طرح ہم کہیں گے کہ یہ دعائیں جو الگ ہیں، مسنون دعائیں سجدے میں یا تشہد میں مانگنی ضروری نہیں ہے، لیکن چونکہ نماز میں بندہ اپنے رب سے تعلق قائم کرتا ہے، اپنے رب کے حضور حاضر ہے، بیٹھا ہے، تو دعائیں مانگنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے نہیں مانگی تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی، لیکن نماز کے بعد جو ہے الگ کوئی دعا مانگنی ضروری نہیں ہے، اس میں کوئی مانگنا چاہے تو مانگ لے، لیکن یہ جو ضروری سمجھنا جاتا ہے کہ نماز ختم کر کے فوراً دعا مانگیں، یہ ضروری نہیں۔ جس طرح کہا گیا کہ نبی پر درود و سلام بھیجے تو درود تو معلوم ہے، مگر سلام کس طرح بھیجا جائے، اور جس طرح ہمارے ملکوں میں مسجدوں اور میلادوں میں سلام پڑھا جاتا ہے وہ صحیح ہے، اور اگر وہ صحیح نہیں ہے تو صحیح سلام کیا اور کس طرح پڑھنا چاہیے؟ یہی سوال صحابہ اکرام نے الٹ کیا ہے، کہ اس طرح سوال کیا کہ جب آیت یہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے مسلمانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو، تو صحابہ نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سلام تو ہمیں معلوم ہے، ہم پڑھتے ہیں، لیکن درود کس طرح پڑھیں؟ سلام کیا ہے جو پڑھتے تھے، جو انہوں نے کہا کہ ہم پڑھتے ہیں؟ تشہد میں ہم سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ وہ سلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھلایا تشہد کی نماز میں، تشہد میں، تو وہ یہ سلام ہے، تو یہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ہر مسلمان نماز میں یہ سلام پڑھتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ اور باقی جس طرح ہمارے یہاں مسجدوں اور میلادوں میں سب لوگ کھڑے ہو کر وہ سلام پڑھتے ہیں، تو یہ طریقہ جو ہے یہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، اور نہ صحابہ نے اس طرح کیا ہے کہ سب وہ مل کر کھڑے ہو کر السلام علیکہ پڑھ رہے ہوں، اس طرح نہ صحابہ نے کیا ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ اور ہر مسلمان نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پڑھتا ہے تشہد میں، اور تشہد کے بعد درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، تو درود اور سلام اس طرح آدمی کثرت سے پڑھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ آپ کے مشن اور آپ نے جو اسلام پھیلانے کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس کی قدر کا یہ نتیجہ ہے کہ آدمی کو آپ سے محبت ہے، کیونکہ آپ نے یہ ہدایت ہم تک پہنچائی ہے، آپ سبب بنے ہیں ہمارے ہدایت پانے کا، آپ کے ذریعے یہ کامیابی کا راستہ ہمیں معلوم ہوا ہے، آپ کے ذریعے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہم کون ہیں، اور اللہ سے تعلق ہمارا قائم ہوا ہے، یہ سارے ہدایت کے راستے آپ کے ذریعے کھلے ہیں۔ تو اس لیے یہ احساس کر کے آپ سے محبت کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم کثرت سے درود و سلام پڑھیں، اور نمازوں کے اندر تو ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو اب اس سے زیادہ میں سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا، میں پاس ٹائم ابھی نہیں ہے، تو باقی جو سوالات ہیں پھر طے کر لیں گے کوئی اور ٹائم، تو انشاءاللہ اس میں ان کے جوابات دے دیے جائیں گے اسی ہفتے کے اندر، یا آئندہ کیا جائے تو کیا اس پر زکوٰۃ دینا ہوگی؟ دوسرا سوال یہ کہ زکوٰۃ کا 7.5 تولہ سے کم ہو یعنی سونا، اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ اس طرح کی جو صورتحال ہوتی ہے کہ بچی کے نام پہ سونا جمع کیا گیا ہے، خواہ وہ بالغ ہو یا نہ بالغ، تو یہ سونا تو والدین ہی کا ہے، تو اگر کوئی ضرورت پڑے تو وہ استعمال بھی کر سکتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بچی کے نام پہ کر دیا اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے۔
تو اس طرح کا جو سونا ہے اس کو باقی مال کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے گا کہ زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے یا نہیں۔ دوسرا جو سوال ہے کہ 7.5 تولے سے کم ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے، یعنی تو زکوٰۃ کا نصاب تو 7.5 تولے ہے، لیکن اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، اس کی ساری ضروریات پوری کرنے کے بعد بچ رہا ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر 7.5 تولے سے کم ہے سونا، لیکن ساتھ کچھ دینار بھی ہیں، روپے بھی ہیں، تو پھر یہ سارا کچھ جمع کر کے دیکھا جائے گا کہ اس کی مالیت 7.5 تولے بنتی ہے یا نہیں۔ تو اگر سونا، دینار، درہم، روپے، ڈالر سارے ملا کر 7.5 تولے بن رہے ہیں، بے شک سونا 7.5 تولے سے کم ہو، تو پھر پورے مال پہ زکوٰۃ ہوگی۔ یہ سوال ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد اگر عورت بچوں کی پرورش کریں اور خاندان کے یہ آگے کیا لکھا ہے حصہ لیتی ہے، بچوں کی تربیت کے لیے اور دوسری شادی نہ کرے، اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارنا پسند کرتی ہو، تو کیا اجر ہے؟ ہاں، اس سلسلے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے لیے اجر کا وعدہ کیا ہے کہ جو اس لیے دوسری شادی نہیں کر رہی کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے اور دوسری شادی کے نتیجے میں بچے اس کے ضائع ہو جائیں گے یا بچے صحیح طرح نہیں اس کی وہ انہیں پال سکے گی یا محبت سے محروم ہو جائیں گے، تو اس بنیاد پہ بچوں کی وجہ سے اگر کوئی عورت صبر کرتی ہے اور دوسری شادی نہیں کرتی، اپنی خواہش کو قربان کرتی ہے، تو ایسی عورت کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر کا، جنت کا وعدہ کیا ہے۔ میں نے اپنے بچہ کا عقیقہ کروایا 5 سال کی عمر میں اور 1.5 سال کی عمر میں کروایا، لیکن عقیقہ کے دن بال نہیں کٹوائے جا سکے، اس کا کیا حکم ہے؟ عقیقہ اگر تو 7ویں دن ہو تو پھر سنت یہ ہے کہ 7ویں دن بال کٹوائے جائیں اور عقیقہ کیا جائے، لیکن اگر عقیقہ لیٹ ہو رہا ہے، مثلا جیسے یہ سائلہ کہہ رہی ہیں کہ 5 سال بعد یا 1 سال بعد، تو پھر اس حالت میں ضروری نہیں ہے کہ عقیقے کے ساتھ بال بھی کٹوائے جائیں۔ بال کٹوانے الگ ہیں اور عقیقہ الگ ہے، اور بال 7ویں دن کٹوانے سنت ہیں، تو اگر 7ویں دن ساتھ عقیقہ بھی ہو رہا ہے تو پھر دونوں چیزیں جمع کی جائیں، لیکن اگر عقیقہ 14ویں دن ہو رہا ہے یا 21ویں دن یا زیادہ لیٹ ہے تو پھر بال 7ویں دن ہی کٹوائے جائیں گے۔ کیا ولیمہ کے بغیر شادی صحیح ہے؟ ولیمہ سنت ہے، کوئی فرض نہیں ہے یا شرط نہیں ہے شادی کے لیے، اور ایک قسم کا اعلان بھی ہے شادی کا کہ جس کے ذریعے عزیز و اقارب اور سب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں کی فلاں کے ساتھ شادی ہوئی ہے، اور خوشی کا اظہار بھی ہے، لیکن شرط نہیں ہے۔ اگر کسی نے ولیمہ نہیں کیا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی شادی نہیں ہوگی یا صحیح نہیں ہوگی شادی۔ ولیمہ سنت ہے، شرط نہیں ہے، اور پھر ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے۔ آج کل جس طریقے سے ولیمے ہو رہے ہیں اور ان میں اسراف ہو رہا ہے تو یہ بالکل غلط ہے، اور ایسے ولیمے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سب سے بہترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے، کہ ایسا ولیمہ کہ جس میں ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو نہیں آنا چاہتے، اور جو آنا چاہتے ہیں انہیں روکا جاتا ہے، یعنی بڑے بڑے مالداروں کو، مستکبرین کو بلایا جاتا ہے، جو آنا ہی نہیں چاہتے اور بڑے تکلف سے آتے ہیں اگر آئیں بھی، اور جو غریب لوگ ہیں انہیں روکا جاتا ہے۔ تو ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے، اور اس میں عزیز و اقارب اور غریب لوگ جو ہیں انہیں بھی شریک کیا جائے، کھلایا جائے۔ اور یہ لکھا کہ اگر کسی مجبوری کے تحت ولیمہ نہ دے سکے اور کئی سال گزر چکے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ تو کوئی حرج نہیں، اگر اس حالت میں کوئی چاہے کہ ایک دعوت کر دے عزیز و اقارب کی، احباب کی، تو کر دے، اور اگر نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شادی صحیح نہیں ہوگی۔
یہ سوال ہے کہ اگر مسجد سے کوئی کتاب پڑھنے کے لیے ہم لاتے ہیں اور یہ کہ پڑھنے کے بعد واپس رکھ دیں، کیا ہم پر کوئی تو کتاب مسجد سے لا سکتے ہیں؟ مسجد میں کتابیں تو وہ ہوتی ہیں جو پڑھنے ہی کے لیے ہوتی ہیں، مثلا کوئی لائبریری مسجد میں بنا دی گئی ہے تو ایسی لائبریری سے تو کتاب باقاعدہ اجازت لے کر لانی چاہیے، اور اگر کسی وقت کوئی لے آیا ہے بغیر اجازت کے بھی اس نیت سے کہ میں جلدی واپس کر دوں گا، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے بشرطے کہ وہ واپس کر دے، کتاب ضائع نہ کرے۔ اگر ضائع کی ہے تو پھر اس کی قیمت ادا کرے یا اس کی جگہ کتاب لا کر رکھے۔ لیکن اگر کتاب پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ مسجد کے لیے وقف ہے، باہر لے جانا جائز نہیں ہے، تو پھر ایسی کتاب کو یا قرآن کو جو مسجد کے لیے وقف ہے اسے باہر نہیں لے جانا چاہیے۔ یہ ایک سوال ہے کہ پی ایف پر کیا زکوٰۃ ہے، اور جو سالانہ پیسہ کمپنی تنخواہ میں سے جمع کرتی ہے وہ اپنے اکاؤنٹ میں ہے لیکن ہمارے پاس نہیں ہے، اگر اس پر زکوٰۃ ہے تو کس طرح دیں، یا پھر پورا پیسہ ملنے کے بعد زکوٰۃ پورے پیسے پر ایک ساتھ دیں، یا ہر سال کی؟ تو یہ جو شکلیں ہیں کہ آدمی کا جو بھی کسی کمپنی میں یا حکومت کے اداروں میں جو حق ہوتا ہے، خواہ وہ پی ایف کی شکل میں ہو یا دوسری شکلوں میں جو ملازمت ختم ہونے پہ دیا جاتا ہے، تو یہ ٹھیک ہے، آدمی کا حق ہے لیکن ابھی اسے ملا نہیں ہے۔ یہ حق ایسا ہے کہ جس کے بارے میں معروف ہے کہ وہ سروس ختم ہونے کے بعد ملے گا، تو جب وہ آدمی کو ملے گا اسی وقت اس کی وہ ملکیت میں آئے گا اور اسی وقت اس کا وہ مال کہلائے گا۔ تو اس لیے اسی وقت سے جب آدمی کے پاس وہ آئے گا اور پھر اس پہ سال ہوگا تو پھر زکوٰۃ اس کی دینا ہوگی، جبکہ وہ آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ ابھی حکومت کے اکاؤنٹ میں ہے، اس وقت زکوٰۃ اس کی نہیں ہے۔ اگر ایک بچہ یتیم ہو جائے اور اس کے ددیال میں صرف چچا ہو تو کیا بچے کی پرورش کی ذمہ داری چچا پر ہوگی یا کہ بچے کی ماں پر، جبکہ شوہر بھی کوئی جائیداد یا نقدی چھوڑ کر نہ مرا ہو؟ اس میں دو شکلیں ہیں، ایک ہے بچہ کس کے پاس رہے گا یا کس کو حق ہے شرعی لحاظ سے کہ بچے کو اس کے پاس رکھا جائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کون سرپرستی کرے گا یا پیسہ کون خرچ کرے گا۔ تو ماں کا حق ہے کہ بچہ ماں کے پاس رہے، اور اگر ماں نہیں ہے تو پھر نانی کا حق ہے نانی کے پاس رہے، نانی نہ ہو تو خالہ کا حق ہے خالہ کے پاس رہے، اور اگر یہ کوئی بھی نہیں ہے، نہ ماں ہے نہ نانی ہے نہ خالہ ہے، تو پھر پھوپھی یا کوئی اور قریبی جو عورت ہوگی اس کا حق ہوگا۔ تو چچا جو ہے، چچے کے پاس بچے کو تو نہیں چھوڑا جائے گا، کسی عورت کے پاس چھوڑا جائے گا تاکہ وہ اس کی پرورش کر سکے۔ البتہ ایسی حالت میں جو قرابت دار ہیں مردوں میں سے، مثلا چچا ہے، اسے اگر وہ استطاعت رکھتا ہے تو اسے اسلامی حکومت میں یہ کہا جائے گا کہ وہ اس بچے پہ خرچ کرے، اس کو خرچ دے، اس لیے کہ ماں پالے گی لیکن ماں پہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس پہ خرچ کرے، وہ کمانے کی ذمہ داری اس پہ نہیں ہے۔ تو وہ اگر باپ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، نہ جائیداد نہ نقدی کچھ بھی، تو پھر چچا اس طرح کے جو قرابت دار ہیں انہیں کہا جائے گا کہ وہ بچے پہ خرچ کریں۔ یہ بھی ایک اسلامی قانون میں چیز موجود ہے کہ جو قرابت دار ہیں ان کو نفقہ دیا جائے، جس طرح اہل و عیال پہ آدمی خرچ کرتا ہے، لیکن یہ اس حالت میں ہوگا جب آدمی استطاعت رکھتا ہو، اور اگر نہیں ہے استطاعت اس میں تو پھر اسلامی حکومت کے اندر بیت المال موجود ہے، اس میں سے ایسی حالت میں مدد کی جائے گی۔ کیا دوسری نمازوں کی طرح نماز جمعہ کی پہلی 4 سنتیں موقدہ کر سکتے ہیں یا ان کا ادا کرنا لازمی ہے؟ اگر بھول گئے تو کیا بعد میں ادا کر سکتے ہیں؟ جمعہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی رہی ہے
کہ آپ نے جمعہ سے پہلے کبھی کوئی نفل نماز نہیں پڑھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفل پڑھے ہیں انہی کو ہم اپنے حق میں سنت کہتے ہیں۔ یہ نمازیں حقیقت میں دو ہیں، ایک فرض نماز ہے اور ایک نفل نماز ہے، لیکن وہ نفل نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے پڑھی ہے، اکثر اس کی پابندی کی ہے، وہ نفل نماز ہمارے حق میں سنت موقدہ ہے، ہم اسے کہتے ہیں کہ سنت موقدہ ہے۔ اور جو نفل نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھی ہے کبھی چھوڑی ہے، اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ سنت غیر موقدہ ہے۔ تو جمعہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ جمعہ کے دن تشریف لاتے اور سیدھے ممبر پر آپ تشریف فرما ہوتے اور اذان دی جاتی اور آپ خطبہ دیتے۔ تو اس لحاظ سے جمعہ سے پہلے کوئی موقع سنتے نہیں ہیں، لیکن صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ جمعہ سے پہلے مسجد میں آتے اور کوئی آ کر نفل پڑھتا، کوئی قرآن کی تلاوت کرتا، کوئی ذکر کرتا۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ کہیں گے کہ جمعہ سے پہلے سنت یہ ہے، اس لیے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا ہے اور آپ نے اس پہ ٹوکا نہیں ہے، خاموش رہے ہیں، گویا کہ تائید کی ہے خاموش رہ کر اس کی، تو وہ بھی سنت ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم کہیں گے کہ سنت یہ ہے جمعہ سے پہلے کہ آدمی جب مسجد میں آئے، ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا، تو چاہے تو نفل پڑھے، چاہے تلاوت کرے تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد، اور چاہے تو بیٹھ کر ذکر کرے۔ کوئی موقع سنتے نہیں ہیں کہ اسے لازماً پڑھنی ہے 2 یا 4 یا 6، بے شک کوئی 10 نفل پڑھ لے، 15-20 نفل پڑھ لے اگر ٹائم ہے، اور اگر ٹائم نہیں ہے تو تحیۃ المسجد پڑھ لیں۔ یہ سوال ہے کہ سورہ بقرہ میں سود کے بارے میں جو حکم ہے اس کی وضاحت کر دیں۔ فیصل اسلامی بینک کا کیا غیر سودی کاروبار کرتا ہے، کیا اس کا منافع جائز ہے؟ سود کے بارے میں قرآن کا یہ واضح حکم ہے کہ سود حرام ہے، سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، وحرم الربا۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ اسے حرام کیا ہے، بلکہ حکم دیا کہ یہ واضح حکم آ جانے کے بعد جو لوگ باز نہیں آئیں گے سود خواری سے، تو ان کے بارے میں کہا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ ان کے خلاف پھر اعلان جنگ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے، یعنی اتنی سخت وعید ہے۔ اور جو باز نہیں آئیں گے پھر انہیں کہا ہے کہ اعلان جنگ ہے ان کے خلاف۔ تو سود بہت کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور بڑے جرائم میں سے ہے، جو حقیقت میں انسانیت کے خلاف جرائم ہیں، ان میں سے سود ہے۔ تو اسلام ذرہ برابر بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی شکل میں اسلامی معاشرے میں سود موجود ہو، اس سے بالکل بچنا چاہیے۔ رتی برابر بھی اگر کہیں کسی کے مال میں سود آئے گا تو وہ تباہی کا ذریعہ ہے۔ جہاں تک فیصل اسلامی بینک کے کاروبار کا تعلق ہے یا اس جیسے اور اسلامی بینک، تو وہ یہی اعلان کرتے ہیں کہ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق کاروبار کر رہے ہیں، اور پھر ہر بینک نے علماء کا ایک بورڈ بھی بنایا ہوا ہے جو چیک کرتے ہیں کہ بینک کا کاروبار اسلامی اصولوں کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں، اور پھر ہر سال وہ رپورٹ بھی دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ان بینکوں پہ اعتماد کرنا چاہیے، اور ان میں اگر کوئی پیسہ رکھتا ہے اور اس میں وہ منافع لیتا ہے تو وہ جائز ہوگا اس کے لیے۔ بعض لوگ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اور یہ شکوک و شبہات پیدا کرنے میں دوسرے بینکوں کا بھی حصہ ہے، اس لیے کہ وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ثابت کریں کہ نہیں جی سب بینک ایک ہی جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں، لہذا اسلامی بینکوں کو چھوڑو ہمارے پاس ہی آؤ۔ تو اس طرح نہیں ہے کہ سب بینک ایک جیسے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ غلطیاں ہیں اسلامی بینکوں کے اندر بھی، اس لیے کہ بینکنگ کا پورا نظام ہی سود پہ قائم ہوا ہے۔ تو جب یہ سود پہ قائم ہوا ہے تو اس کو جب اسلامی بنانے کی کوشش کریں گے تو کچھ نہ کچھ غلطیاں باقی رہیں گی۔ یہ بالکل ایسے ہی مثال ہے اس کی، جیسے ایک عمارت کوئی شراب خانہ ہے بنا ہوا، اب اس کو ہم گرا کر مسجد بنانا چاہیں، مکمل گرائے بغیر کہ یہ دیوار اس طرح یہاں سے ہٹا دو اور یہاں دیوار بنا دو، اندر سے تبدیلی کرنا چاہیں، تو اسی طرح ہوگی، کہیں نہ کہیں خامیاں رہیں گی۔
تو یہی حال اس نظام کا ہے کہ اس نظام کی بینکنگ کے نظام کی بنیادی سود پہ ہے. تو جب ہم اسے اسلامی بنانے کی کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ غلطیاں ضرور ہوں گی، اور وہ ہیں، اور آہستہ آہستہ کچھ دور کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے. تو ان بینکوں سے بہرحال تعاون ہونا چاہیے تاکہ اسلامی بینکنگ کامیاب ہو. تو علماء کا یہی فتویٰ ہے اس دور میں کہ ان بینکوں کا منافع جو ہے وہ حلال ہے. اگر کسی نے بحرین میں اپنے 29 روزے پورے کیے اور پھر پاکستان میں جا کر 2 یا 3 روزے رکھنے پڑیں تو کیا اس کو یہ روزے رکھنے پڑیں گے؟ اور 32 یا 31 روزے ہوں گے تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہ جو شکل ہے کہ بحرین میں کسی نے روزے شروع کیے ہیں تو یہاں روزہ 1 یا 2 دن پہلے شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ پاکستان یا ہندوستان گیا ہے تو وہاں ابھی رمضان باقی ہے. تو اصل حکم یہ ہے کہ رمضان کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم پاؤ تو روزے رکھو. فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ تم میں سے جو اس مہینے کو پائے تو اس کے روزے رکھے. تو چونکہ وہاں رمضان کا مہینہ موجود ہے، روزہ رکھ رہے ہیں، تو اس لیے یہاں سے جانے والوں کو لوگوں کے ساتھ روزے رکھنے پڑیں گے، بے شک اس کے 30 سے اوپر ہو جائیں. اور جو وہاں سے ادھر آ رہا ہے اگر اس نے وہاں شروع کیے ہیں روزے تو اسے یہاں آ کر اگر تو اس کے 29 روزے ہو گئے ہیں پورے تو کافی ہیں، اسے مزید رکھنے کی ضرورت نہیں. اور اگر 29 پورے نہیں ہوئے تو پھر اسے 1 روزہ رکھنا پڑے گا، اس لیے کہ مہینہ کم از کم 29 کا ہوتا ہے. یہ سوال ہے کہ نماز تسبیح کی کیا حیثیت ہے، کیا اس کا پڑھنا صحیح ہے؟ نماز تسبیح کے بارے میں فقہاء میں اختلاف ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ ائمہ 4 جو ہیں وہ تو متفق ہیں اس پہ کہ ان کے ہاں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، نہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، نہ امام شافعی کے ہاں، نہ امام احمد بن حنبل کے ہاں، نہ امام مالک کے ہاں. ائمہ 4 نے تو نماز تسبیح کو نفل نماز میں شمار ہی نہیں کیا، اس کا ذکر ہی نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دور صحابہ کا دور، تابعین کا دور، پھر وہ دور کہ جس میں فقہ کی تدوین ہوئی ہے، اس دور میں اسلامی معاشرے میں نماز تسبیح نہیں پڑھی جاتی تھی. اگر پڑھی جاتی تو لازماً فقہاء اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کرتے. اور ایک حدیث جس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے تو اس حدیث کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں. بعض علماء نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور بہت بڑے اکثریت جو ہے علماء کی انہوں نے، جیسا کہ میں نے کہا کہ ائمہ 4 نے بھی اس کو نہیں اہمیت دی اور اپنی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے اس کو صحیح نہیں مانا. تو اس لیے امت میں یہ چیز متفق علیہ نہیں ہے جس طرح کہ دوسری نفلی نمازیں ہیں. اور پھر اس کا طریقہ بھی جس طرح بتایا گیا وہ عام اسلامی عبادات کے طریقے سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا، اور مزاج ہے جو عبادات کا اسلامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بتائی ہیں اس سے بھی کوئی مطابقت اس کی نہیں ہے. اور جس طرح کا اسلوب ہے اس میں گناہوں کی بخشش کا جس طرح بتایا گیا وہ بھی عام عبادات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف حدیث ہے، صحیح حدیث نہیں ہے. تو بہرحال اگر کوئی اس حدیث کو سامنے رکھ کر جس میں اس کا ذکر آپ کو پڑھنا چاہے تو کوئی پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ دیکھ لے کہ بہرحال امت کی اکثریت یا ائمہ 4 نے اس کو اختیار نہیں کیا اور اس کا ذکر نہیں کیا. اس کی بجائے بہتر یہ ہے کہ وہ نفل نمازیں پڑھی جائیں جو متفق علیہ ہیں، جو سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے جو خود پڑھی ہیں. اب بہرحال یہ ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھی ہو، اور پھر یہ اس طرح بتایا گیا کہ گویا کہ ایک راز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو بتایا، اور پھر عباس سے ثابت نہیں ہے، عبداللہ بن عباس سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے نماز تسبیح پڑھی ہو.
کسی کا کوئی عملی طور پہ ذکر نہیں آتا صحابہ میں کہ کسی نے یہ پڑھی ہو، صرف ایک روایت کی حیثیت سے اس کا ذکر آتا ہے۔ نابالغ بچی کے لیے جو زیور جمع کرتے ہیں، اس سوال کا دوبارہ جواب دینا۔ میں نے یہ بتلایا کہ بے شک ہم یہ کہیں کہ یہ زیور اس بچی کے نام پہ ہے یا پیسہ ہم بینک میں جمع کرا دیں، لیکن عملاً یہ ہے کہ وہ پیسہ والدین ہی کا ہے۔ ہاں اگر کوئی بچی باقاعدہ بالغ ہوتی ہے، اپنا پیسہ خود اس نے کمایا ہے یا اسے وراثت سے ملا ہے یا کسی اور طریقے سے اس کو ملا ہے اور وہ اس کو اپنا حق ہے، تو پھر تو ہم کہیں گے کہ یہ اس کا پیسہ ہے، اور پھر یہ دیکھا جائے گا اس کا پیسہ الگ کر کے کس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے یا نہیں، یعنی نصاب پورا ہوتا ہے یا نہیں، تو پھر اس حساب سے نصاب کو دیکھ کر کہا جائے گا کہ اس پہ زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں۔ لیکن یہ جو عموماً شکل ہے نابالغ بچی یا بالغ کے نام پہ بھی اگر ہم نے کو رکھا ہوا ہے، تو اس میں اگر ہم یہ کہیں کہ پیسہ ہم اپنا بانٹ دیں الگ الگ کہ یہ اس بچی کے نام پہ، اس بچی کے نام پہ، اور پھر وہ ہر بچی کا نصاب سے کم ہو جائے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، تو یہ ایک ہیلہ بن جائے گا، یا نعوذ باللہ کو یہ نہ ہو کہ زکوٰۃ سے فرار کا راستہ آدمی اختیار کر رہا ہے۔ تو بہرحال اگر نیت یہ نہیں ہے، زکوٰۃ سے فرار کا راستہ اختیار کرنے کی نیت نہیں ہے، اور کسی نے واقعتاً وہ پیسہ بچی کے نام اس طرح کر دیا ہے کہ کسی بھی شکل میں وہ واپس نہیں لے گا، وہ اسی بچی کا حق ہے، تو پھر بہرحال کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس بچی کا مال ہے اور وہ نصاب پورا نہیں ہو رہا، لہذا زکوٰۃ اس پہ فرض نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہیلہ ہے صرف، تو پھر کوئی انکم ٹیکس وغیرہ سے بچنے کے لیے تو ایسے ہیلے کیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایسے ہیلے کیے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ اللہ کے ہاں آدمی نہیں بچ سکے گا، اللہ تعالیٰ سے کوئی راز کسی کا نیت چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہمارا یہ سوال ہے کہ اگر ہم عید کی صبح فجر کی نماز گھر پر ادا کر کے مسجد گئے اور مسجد میں پہنچتے ہی تھوڑا اجالا ہو گیا، تو کیا ہم اس وقت تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ چونکہ فجر کی نماز کے بعد سے اشراق تک کوئی سجدہ نہیں ہے، اور اسی طرح مغرب کی نماز کے لیے اذان سے چند منٹ پہلے مسجد پہنچے تو کیا تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ جو دونوں حالتیں ہیں کہ آدمی مغرب کی نماز سے پہلے مسجد میں گیا ہے یا فجر سورج طلوع ہونے سے پہلے مسجد میں گیا ہے، تو کیا وہ تحیۃ المسجد پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس میں دو رائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ممنوع اوقات جو ہیں ان میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی، یعنی جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل پڑھنے سے منع کیا ہے، جیسے عصر کے بعد نفل پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، یا سورج فجر کی نماز کے بعد سے لے کے سورج نکلنے تک، ان میں کوئی نفل نماز نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ تو ایک رائے تو یہ علماء کی کہ ان اوقات میں مسجد میں جائیں تو نفل نماز نہ پڑھیں، ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے جو اس سلسلے میں موجود ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز نہیں پڑھی عام حالات میں، لیکن وہ نفل نماز جس کا کوئی سبب ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ کس طرح کہ جیسے تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ المسجد کیوں پڑھی جائے گی؟ اس کا ایک سبب ہے مسجد میں داخل ہونا، تو مسجد میں داخل ہونا یہ سبب ہے، تو جب یہ سبب بنے گا تو تحیۃ المسجد پڑھی جا سکتی ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک خاص حکم ہوگا، الگ حکم ہوگا ان احادیث سے کہ جن میں اس دوران نفل نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ جس طرح کہ کوئی طواف کرتا ہے تو طواف کے بعد جو 2 رکعت طواف پڑھی جاتی ہے اس کا بھی ایک سبب ہے۔ سبب کیا ہے؟ طواف، تو وہ 2 رکعت بھی عصر کے بعد پڑھی جا سکتی ہیں یا سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو اسی طرح دوسری رائے یہ ہے علماء کی کہ تحیۃ المسجد بھی ایک سبب والی نماز ہے، تو یہ بھی ان اوقات میں پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مسجد میں جائے تو بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھے۔ تو یہ 2 رائے موجود ہیں، ان میں کسی پہ بھی اگر آدمی عمل کر لے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی مسجد میں جائیں تحیۃ المسجد پڑھیں، اور وہ عصر کے بعد جاتا ہے یا سورج نکلنے سے پہلے بھی تو تحیۃ المسجد پڑھ لیتا ہے، تو کوئی حرج نہیں، وہ بھی حدیث پہ عمل کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی دوسری حدیث کو سامنے رکھتا ہے کہ اس دوران نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اور تحیۃ المسجد بھی نفل ہے،
ان علماء کی رائے پہ عمل کرتا ہے تو وہ بھی صحیح ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک سوال ہے کہ حالت ناپاکی میں سرما جو سنت رسول ہے لگانے کے بارے میں کیا حکم ہے شرعی ہے؟ ہاں، سرما یا اور بھی کوئی ایسی چیز لگا سکتے ہیں، سرما لگا سکتے ہیں، اور کوئی چیز، بے شک وہ سرما زینت کے لیے ہو یا علاج کے لیے ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اس لیے کہ اس حالت میں یہ مطلب نہیں ہے کہ زینت اختیار نہیں کی جا سکتی، تو سرما یا اور بھی کوئی زینت کا سامان اس حالت میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک سوال ہے کہ سورہ بقرہ کے ایک آیت میں بعض کے دشمن ہیں، یہاں بعض سے مراد مرد عورت ہیں یا مختلف لوگ مراد ہیں؟ کیونکہ آپ کی تقریر میں بھی 2 دفعہ اس کا ذکر آیا ہے کہ آپ اس کی وضاحت کر دیں۔ میں نے جو ذکر کیا ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعضکم من بعض، یعنی تم مرد اور عورت ایک دوسرے سے ہو، یعنی ایک ہی جنس ہے تمہاری، کوئی الگ الگ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے عمل کا برابر اجر دے گا، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ مرد کا اجر زیادہ اور عورت کا کم ہو، اور کسی کا بھی اجر ضائع نہیں ہوگا، یعنی مرد اور عورت ایک ہی نسل سے ہیں، ایک ہی جنس سے ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، یہ مطلب ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہاں سوال میں جو اشارہ کیا گیا کہ بعض کے دشمن ہیں، یہ ہے آیت وہ کہ جہاں آدم اور ابلیس کا واقعہ، حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ بیان ہوا ہے، تو وہاں جب کہا گیا انہیں کہ زمین پہ اہبطوا منہا جمیعا، کہ تم سارے کے سارے اب یہاں سے چلے جاؤ، جنت سے زمین پہ جاؤ، تو وہاں یہ کہا گیا کہ تم بعض کے دشمن ہو، تو وہاں اس سے مراد کیا ہے کہ انسان ابلیس کا دشمن ہے اور ابلیس انسان کا دشمن ہے، وہاں آدم اور حوا اس سے مراد نہیں، اور کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے دشمن ہیں، بلکہ ابلیس کو انسان کا دشمن قرار دیا گیا ہے، کہ وہاں یہ مراد ہے کہ تم بعض کے دشمن ہو، یعنی ابلیس تمہارا دشمن ہے، تم ابلیس کے دشمن ہو۔ اور جہاں ایک جگہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، کیا ایمان لانے والو تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں، تو یہاں وہاں بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت مرد کی کوئی دشمن ہے یا اولاد، وہاں یہ بتایا گیا ہے، اس معنی میں ہے وہ آیت کہ بعض دفعہ عورت کے لیے یا عورت کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، یا اولاد کو آدمی راضی اور خوش کرنے کے لیے، یا ان کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ دیتا ہے، دین کے تقاضوں کو چھوڑ دیتا ہے، حرام کے راستے اختیار کر لیتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگتا ہے، تو اس حالت میں گویا کہ اولاد یا بیوی سبب بن جاتے ہیں آدمی کی گمراہی کا، آخرت کی ناکامی کا، اسے جہنم میں لے جانے کا۔ تو اس معنی میں پھر اگر اولاد یا بیوی کی وجہ سے کوئی جہنم میں چلا گیا ہے اور گمراہ ہوا ہے دنیا میں، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اس معنی میں کہا گیا کہ وہ پھر دشمن ہے، یعنی وہ تمہیں جہنم میں لے جانے کا سبب بن رہے ہیں۔ وہاں بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کو جنس کے لحاظ سے مرد کی دشمن ہے یا مرد عورت کا دشمن ہے، وہاں مطلب یہ نہیں ہے۔ کیا عورتوں کو لپسٹک لگانا ضروری ہے؟ نہیں، یہ تو نہیں ہم کہیں گے لگانا ضروری ہے، لیکن یہ ہے کہ اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت دونوں کو یہ ترغیب دی ہے کہ وہ زیب و زینت اختیار کریں۔ عورت کو یہ کہا گیا ہے اور اس کے لیے پسند کیا گیا ہے کہ وہ گھر میں اچھا لباس پہنے، زیب و زینت اختیار کرے۔ مرد کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ زیب و زینت اختیار کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح میری عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ میرے سامنے زیب و زینت اختیار کرے، تو اسی طرح میرے لیے بھی ضروری ہے کہ میں اپنی بیوی کے لیے زیب و زینت اختیار کروں، یعنی اچھا لباس پہنوں اس کے سامنے۔ تو یہ عورت کو حکم ہے کہ وہ گھر میں مرد کے سامنے خوبصورت جو بھی لباس، اچھا لباس پہنے، زیب و زینت اختیار کرے، اور اس زیب و زینت میں لپسٹک ہے تو وہ بھی بالکل استعمال ہونی چاہیے، اور کوئی شکلیں ہیں ایسی زیب و زینت کی، میک اپ وغیرہ جسے کہہ سکتے ہیں، تو وہ بھی ضرور گھر میں استعمال ہونی چاہیے۔
تو اسلام ان چیزوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اگر باہر سفر پہ گیا ہوا ہو کہیں تو منع کیا ہے مرد کو، اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ وہ اچانک گھر میں آ گھسے، بلکہ یہ کہا گیا کہ وہ پہلے اطلاع دے کہ میں آ رہا ہوں، آپ نے پہنچنے سے پہلے اطلاع دے۔ کیوں؟ تاکہ عورت اس طرح نہیں کہ شوہر گھر میں نہیں ہے تو وہ بالکل عام لباس میں ایسے ہی وہ بیٹھی ہوئی ہے اور اچانک اس حالت میں آ گھسے اور اسے دیکھے کہ نہ اچھا لباس پہنا ہوا ہے، عجیب و غریب حالت ہے اس کی، تو اس وجہ سے ناپسند کیا گیا ہے کہ آدمی اچانک گھر میں گھسے، اپنے ہی بے شک اس کا گھر ہے، بلکہ پہلے وہ اطلاع دے کہ میں آ رہا ہوں پہنچنے سے پہلے، تاکہ عورت اس کے پہنچنے سے پہلے اچھا لباس پہنے، زیب و زینت اختیار کرے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا۔ تو اسلام اس چیز کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، زیب و زینت سے منع نہیں کیا گیا، لیکن یہ زیب و زینت گھر کے لیے ہونی چاہیے۔ آج الٹ ہو رہا ہے معاملہ کہ عورت گھر میں ہو تو وہاں وہ کوئی ضرورت نہیں محسوس کرتی زیب و زینت کی، نہ اچھا لباس پہننے کی، نہ اور کچھ کرنے کی، لیکن جب اس نے گھر سے نکلنا ہوتا ہے تو پھر ساری وہ کوشش ہوتی ہے زیب و زینت اختیار کرنے کی۔ تو معاملہ اسلام کی نظر میں اس کے برعکس ہے، ساری عورت کے لیے جو بھی فیشن ہے، زیب و زینت ہے، میک اپ ہے، عطر کا استعمال ہے، پرفیوم کا، وہ سارا اس کے گھر کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ باہر نکلنے کے لیے۔ باہر نکلنے کی حالت میں منع کیا گیا ہے کہ عورت زیب و زینت اختیار کر کے باہر نکلے، یا مثلا خوشبو استعمال کر کے باہر نکلے کہ دوسرے متاثر ہو۔ تو نقطہ نظر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ باہر کسی کو زیب و زینت دکھانی، بلکہ گھر ہے زیب و زینت کا مرکز، اس کو سکون کا ذریعہ بننا چاہیے، وہاں سارے فیشن کا ادار ہونا چاہیے، وہاں زیب و زینت ہونی چاہیے۔ تو اس لیے اس کے لیے اگر لپسٹک بھی لگانی پڑے تو لگائی جائے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ کچھ سوال ہیں جو لمبے ہیں، اس لیے میں انہیں نظر انداز کر رہا ہوں کہ ان کو الگ رکھ لیں گے ہم آئندہ کسی نشست کے لیے، اور جو مختصر ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ ابھی ہمارا جو ٹائم ہے اس پہ انہی کا جواب دیا جائے۔ تو اس لیے بعض میں نے یہ نہ سمجھے کہ ان کے سوالوں کا جواب نہیں دیا گیا، ان کو ہم انشاءاللہ رکھ لیں کہ زیادہ تفصیل سے ان کا جواب دیا جائے، زیادہ تفصیل طلب ہے جواب ان کا۔ پاکستان میں بینکوں میں زکوٰۃ کی کٹوتی ہوتی ہے، بعض لوگ اس نیت سے کہ وہ زکوٰۃ اپنے صحیح حقداروں کو پہنچائیں فقہ جعفریہ سے تعلق کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ پاکستان میں جو زکوٰۃ بینکوں کے ذریعے لی جاتی ہے، ظاہر ہے کہ اس میں لوگوں کا اعتماد نہیں ہے کہ وہ صحیح مستحقین تک پہنچتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اخبارات میں اکثر رپورٹیں آتی رہتی ہیں کس طرح اس میں لوٹ مار ہوتی ہے، اور سیاسی لوگ جو ہیں وہی اس کو کھا جاتے ہیں اور اقربا پروریاں کرتے ہیں، تو اس لیے لوگوں کا اس پہ اعتماد نہیں ہے۔ تو اس سے بچنے کی اصل جو شکل ہے وہ موجود ہے کہ وہاں آدمی کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائے جس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اور دوسرا ہیلا ایک یہ بھی موجود ہے اس سے بچنے کا کہ زکوٰۃ سے پہلے کوئی پیسے اکاؤنٹ سے نکلوا لے اور بعد میں ڈال دے۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ حکومت کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہتا بلکہ خود وہ تقسیم کرنا چاہتا ہے، تو اس طرح کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ سرٹیفکیٹ دینا کہ اس کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے ایک قسم کا۔ اور پھر اس کے ذریعے یہ بھی ہوتا ہے کہ گویا کہ تعداد بڑھائی جاتی ہے کسی کی، اس طرح گویا کہ ثابت ہوتا ہے کہ خاص فقہ سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی بہت بڑی تعداد ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ایک جھوٹ ہے، جھوٹ ایسا نہیں بولنا چاہیے، جبکہ ایک جائز شکل موجود ہے، کرنٹ اکاؤنٹ یا بینک سے نکلوا لیا جائے اس سے پہلے پیسہ، وہ شکل موجود ہے، وہ اختیار کی جائے۔ یہ ایک سوال ہے کہ ہمارے ملکوں میں لوگوں کو اکٹھا کر کے بینچوں پر 15,000 بار یا 1 لاکھ پتہ نہیں 15,000 بار لا الہ الا اللہ
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ بول کر کرواتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کیا؟ یعنی لوگ کوئی بھی منت پر یہ کرواتے ہیں؟ مہربانی فرما کر تفصیل سے بتائیں. یہ تو اللہ سے ہی منت مانگنے جیسا ہوا، اس میں کوئی شریک تو نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قرآن کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو نجات دی اس آیت کے پڑھنے پہ، یہ دعا کرنے پہ، اور پھر فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو بھی یہ آیت پڑھے گا اور اس طرح دعا کرے گا اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا اور اسے غم سے نجات دلائے گا. تو یہ دعا ہے حضرت یونس کی، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اس مقصد کے لیے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ اللہ کے انبیاء بھی اللہ ہی سے مانگتے تھے، اور کتنی سخت ترین مشکلات میں، کس طرح کی تاریکیوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد کی ہے. اس لیے خاص طور پر یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منادا فی الظلمات، حضرت یونس کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اندھیروں کے اندر پکارا اپنے رب کو، یعنی مچھلی کے پیٹ کے اندر، ان تاریکیوں کے اندر اپنے رب کو پکارا اس دعا کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے انہیں غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں. گویا کہ یہ وعدہ موجود ہے، صرف حضرت یونس کے ساتھ خاص نہیں، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ موجود ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس دعا کو اس طرح کو استغفر اللہ کو منتر بنا لیا جائے کہ اس کو 1,00,000 دفعہ پڑھنا ہے، 50,000 پڑھنا ہے، اتنی دفعہ پڑھنا ہے، اور کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، بیٹھ کے پڑھنا ہے تو پھر یہ ہوگا. اصل جو صحیح اسلامی طریقہ ہے اور فطرت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو خود غم میں مبتلا ہے، جو تکلیف میں مبتلا ہے، وہ اس آیت کو پڑھے، روزانہ پڑھے، کثرت سے پڑھے، بے شک 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ مہینوں پڑھتا رہے، سالوں پڑھتا رہے. لیکن یہ کہ دوسرے لوگوں کو بلا کے کہنا کہ وہ پڑھے، تو یہ تو ایک دعا ہے. اب مثلا جو آدمی مصیبت میں مبتلا ہے، اصل جو غم میں تکلیف میں مبتلا ہے، وہ جب پڑھے گا تو اس کا معنی یہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، تو ہی معبود حقیقی ہے اور تو پاک ہے اس سے کہ تیرا کوئی شریک ہو. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے، یعنی میں خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں نے ظلم کیا اپنے اوپر. آدمی اپنے گناہ کا اعتراف کر رہا ہے. لیکن اب اگر دوسرے لوگوں کو بلا کے وہ کوئی پڑھا رہا ہے 50,000 دفعہ 10,000 دفعہ، تو وہ پڑھنے والے کہہ رہے ہیں میں گناہ گار ہوں، میں ظالم، وہ اعتراف کر رہے ہیں. خود جو غم میں مبتلا ہے اس نے تو اعتراف نہیں کیا کہ میں گناہ گار ہوں یا میں ظالموں میں سے ہوں، کہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے. تو یہ تو ویسے بھی غیر فطری بات ہے کہ جو خود مبتلا ہے تکلیف میں، غم میں، وہ خود اس دعا کو پڑھے اور کثرت سے پڑھے جب تک وہ تکلیف اور غم دور نہیں ہوتا. مسلسل اس کو پڑھا جائے، لیکن اس کی کوئی خاص شکلیں نہیں بنانی چاہیے. ہاں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعداد بتائی ہو پھر تو ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے. لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وظیفے کی، کسی دعا کی کوئی خاص تعداد یا کوئی خاص شکل نہیں بتائی، تو پھر ہمیں اپنی طرف سے اس کی تعداد یا شکل نہیں مقرر کرنی چاہیے. ہم اسے جتنی دفعہ چاہیں پڑھیں، کوئی حد اس کی مقرر نہیں ہے. تو اسی طرح اس دعا کا بھی ہونا چاہیے. اس طرح کی رسمیں نہیں بنانی چاہیے کہ لوگوں کو بلائیں اور اکٹھا کریں اور اتنی تعداد میں پڑھا جائے. خود اس کو زیادہ سے زیادہ آدمی پڑھے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے قیامت تک کے لیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مصیبتیں دور کرے گا، غم سے اللہ تعالیٰ نجات دلائے گا. دوسرا سوال ہے کہ گھروں میں شو پیس جیسے جانوروں کی تصویریں اور آگے پتہ نہیں کیا پتھروں سے بنے ہوئے پرندے وغیرہ، بچوں کے کھلونے وغیرہ رکھتے ہیں، اس سے نماز ہو جاتی ہے؟ یعنی جو چیزیں جاندار ہیں ان کے مجسمے نہیں ہونے چاہیے، خواہ وہ جانور ہوں یا پرندے ہوں. جاندار تصویروں کے مجسمے نہیں بننے چاہیے. اسلام نے اس طرح کے مجسموں کی اجازت نہیں دی کہ یہ یعنی بت پرستی کی ایک شکل ہے یا اس کلچر کو یہ چیز پھیلاتی ہے، اسی کلچر کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں گھر میں مجسمے نہیں ہونے چاہیے، نہ جانوروں کے نہ پرندوں کے. اور نماز تو بہرحال ہو جائے گی، یہ تو نہیں کہ نماز نہیں ہوتی اس سے، لیکن یہ چیزیں گھر میں نہیں ہونی چاہیے.
البتہ اگر کوئی چاہتا ہے خوبصورتی کے لیے تو وہ اور چیزیں جو ہے ان کی مثلاً قدرتی جو مناظر ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، خوبصورت ایسی جگہ، ان کی تصویریں، سینری وغیرہ وہ گھروں میں لگائی جائیں، لیکن تصویریں انسانوں کی ہوں، مجسمے ہوں، جانوروں کی تصویریں ہوں، وہ نہیں لگانی چاہیے۔ تصویر ضرورت کے لیے جائز ہے، اگر کوئی آدمی تصویریں اپنی بنا رہا ہے، گھر کی بنی ہوئی تصویریں فیملی کی، تو انہیں البم میں رکھا جائے، دیواروں پہ نہیں لٹکانا چاہیے۔ ابھی ٹائم میرا خیال ہے 11 بج گئے ہیں، ابھی ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو باقی جو سوال ہیں انشاءاللہ آئندہ کسی نشست میں ان کا تفصیل سے میں جواب دے دوں گا انشاءاللہ۔